يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدة المعصومة المرحومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر عزاداران سید الشہداء سن 1444 ہجری ماہ محرم الحرام عشر اولا میں آیہ تطہیر و مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے عنوان پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر آیہ تطہیر کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیہ تطہیر سورہ مبارک ہے احزاب کی 33 نمبر آیت کا آخری حصہ. انشاءاللہ آیت کے حوالے سے جو مطالب سیاق اور صداب کے حوالے سے کچھ مطالب ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بحث یہ ہے کہ پروردگار اس آیت میں انشاءاللہ ترجمے کے حوالے سے تفصیلی بحث اپنے مقام پر عرض کروں گا. آیت میں بچوں کے لیے خاص طور پر عرض کر دوں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ تم سے دور رکھے رجس کو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے. انشاءاللہ مطالب میں
تفصیل سے عرض کروں گا، بحث ہمارے پاس طہارت کی بحث جب ہم کریں گے تو طہارت میں اور تطہیر میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں واقعی بعض اوقات تعجب بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لفظی اعتبار سے بھی، لغوی اعتبار سے بھی اگر طہارت اور تطہیر کا فرق سمجھ میں آ جائے، خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کون آئے تطہیر کا مصداق ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا۔ لیکن بحث جو ہم مقام عصمت بیان کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آئے تطہیر سے مقام عصمت ثابت ہو تو جو بھی اہل البیت ہیں ان کے لیے عصمت قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے۔ البتہ ہمارے پاس قرآن میں اور ادلہ بھی ہیں کہ جس سے اہل بیت کی جو عصمت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر وہ ادلہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہے۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصمت کا ایک نظریہ ہمارے پاس ہے اور ایک نظریہ وہ ہے کہ جو عموم اہل سنت نے اختیار کیا۔ ایک بات جو حتماً اور یقینی ہے، جس میں کوئی شک اور بحث نہیں ہے، وہ یہ کہ اصل مفہوم عصمت، تصور عصمت اسلام کے ان نظریات میں سے ہے جس میں اختلاف نظر نہیں پایا جاتا۔ یعنی اسلام میں مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا جو اصل عصمت کا منکر ہو، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن عصمت کے معنی میں اور عصمت کی کیفیات میں اختلاف ہے۔ لہذا عصمت ہے کیا؟ عصمت کے حوالے سے مختلف مباحث پیش کیے گئے ہیں۔ میں پہلے آسان الفاظ میں کچھ باتیں کرتا ہوں، پھر تھوڑی زیادہ بھی گفتگو بڑھے گی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یا عصمت ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو اگر انسان کے اندر موجود ہو تو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی، ممکن ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ عصمت کے ایک معنی ہے۔ عصمت کے دوسرے معنی کیا ہے جو بعض جمہور نے کیے بھی اور وہ اس کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عصمت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر اصل صلاحیت گناہ نہ ہونا، کہ جب صلاحیت گناہ نہیں ایسا کرتے ہیں۔ اب یہاں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی عصمت کے کم از کم انبیاء کے لیے بھی قائل ہو جائیں کہ بھئی انبیاء ایسے معصوم ہیں کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو جو بحث عقلی طور پر مشکل ایجاد کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے فرشتوں کے لیے یہ عصمت تمام عالم اسلام میں بالاتفاق، اب کس میں شیعہ سنی بحث ہے کہ فرشتہ وہ معصوم مخلوق ہے کہ جو گناہ انجام دینے کی اصل صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا تو وہاں پر اس کے ہمارے نزدیک معنی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہاں پر آیا مثلا کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایجاد بنا دی ہے کہ اصلا اس کے اندر سے صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کوئی اور انشاءاللہ اپنی جگہ عرض کروں گا۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات سب ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس کو سب کا اتفاق معصوم ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ گناہ نہیں کرتے اور عبادات کو انجام دیتے ہیں، اطاعت کو انجام دیتے ہیں، ان کی اس اطاعت کے لیے اللہ نے کوئی ثواب اور اجر ان کے لیے اس طریقے سے نہیں رکھا۔ لہذا یہ جنت اور جہنم کی جو بحث ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انبیاء کے اندر اسی طرح کی عصمت کے قائل ہو جائے کہ جس طرح سے فرشتے نہیں کر سکتے گناہ، انبیاء بھی ایسے ہی ہیں، تو فوراً جو بحث پیش آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے تو پھر نبی کے لیے جزا سزا کا کیا تصور کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ فرشتہ گناہ نہ کر سکے پھر بھی جنت میں نہ جائے مثلا، اور نبی گناہ نہ کر سکے لیکن جنت میں جائے، جب دونوں ہی گناہ نہیں کر سکتے؟ تو اب یہاں سے جو مشکل پیش آئی تو کیا ہوا
عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا. کہا کہ بھائی معصوم ہوتا ہے نبی، لیکن اگر اپنے تمام اعمال میں اسی طرح کا معصوم ہو جائے پھر تو جنت جہنم کی بحث ختم. اب یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء نے بالآخر جنت میں جانا ہے، اصل استحقاق رکھتے ہی وہ ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا کہ جب دریافت وحی کر رہا ہوتا ہے نبی، جب وحی لے رہا ہوتا ہے اور جب وحی پہنچا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت معصوم ہوتا ہے. جس وقت مل رہی ہے اس کو وحی اور جس وقت پہنچا رہا ہے. کیوں؟ مسئلہ ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ نبی معصوم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے پتہ لگے گا جو وہ پہنچا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ لہٰذا مجبور ہے یہ کہنے میں کہ کم از کم وحی کی حد تک لینے میں بھی اور پہنچانے میں بھی معصوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ وحی کو درک نہیں کر سکتے. ہمارے آپ کے اندر وحی درک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں. لہذا یاد رکھیے گا، جن کے اندر وحی کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خدا نہ مستقیم ان سے بات کرتا ہے. کرتا ہے بات؟ کوئی ہے تو اقرار کر سکے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی؟ جو بھی کہے گا جھوٹا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے وحی کی دریافت کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر آپ وحی کو ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرے گا. اب اس کے اندر کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے. میں مثالیں دیتا ہوں، ابھی بھی دوں گا. اگر کسی موبائل کے اندر وائی فائی کا ڈیوائس نہ ہونا ہو، اس کے اندر نہ لگی ہو چیز، تو کیا پھر وہ وائی فائی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ہمارے اور معصوم کے درمیان کم از کم جو فرق موجود ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وحی کو دریافت کر سکتا ہے. ہم نہیں کر سکتے. لہذا قرآن میں 2 مقامات پر اللہ نے نبی سے کہا، قل اے حبیب کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اگر آیت یہاں آ کر رک جائے اور ختم ہو جائے پھر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نبی میرے جیسا کہہ سکتا ہے. لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ میں تمہارے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن آیت ختم نہیں، کیا کہا؟ دکھائی تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحا الیہ، میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے. میں وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بس یہ فرق تو قائم ہوگا نا. آیت نے کم از کم فرق کیا بتایا ہے کہ بھائی تمہارے اور نبی کے درمیان میں کم از کم اتنا فرق ہے کہ وہ وحی دریافت کر سکتا ہے، تم وحی دریافت نہیں کر سکتے. یہ فرق معصوم اور غیر معصوم میں ہمیشہ سے رہے. بس معصوم انشاءاللہ عرض کروں گا، معصوم کسے کہتے ہیں کہ جو وحی کی دریافت کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور اس سے آگے انشاءاللہ میں کچھ مطالب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب معصوم، اب بعض لوگ جو ہمارے ہم برادران اہل سنت میں اس عقیدے کے منکر ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. حتیٰ میں اتفاقاً اسی تحقیق کے دوران بعض علماء اہل سنت کے فتاوی پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اگر کوئی بھی اس بات کا قائل ہو جائے کہ غیر نبی معصوم ہو سکتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. مباحث اور بھی بہت سارے ہیں، کچھ دعائیں ہیں وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، کچھ اچھے سے الفاظ ہیں کہ ہمارے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. بہرحال عرض کرتا ہوں یہ مہربانی ہے ان کی، کیوں تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گناہ ہمارے خود بخود جڑ ہی جاتے ہوں. ہمارے بعض بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، آغا صاحب یہ کہہ دیا، فلاں نے ہمیں ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا، تو پریشان نہیں کیا بات. آیت اللہ مصباح اصلی اعلیٰ مقام واقعہ نے بڑی خوبصورت شخصیت. ایک مرتبہ رہبر سے ملاقات کے دوران کہنے لگے، رہبر نے پوچھا ان سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
کہنے لگے جب سے مخالفین نے ہماری برائیاں کرنا شروع کی ہیں تب سے طبیعت بہت اچھی ہے، اس لیے کہ وہ جتنی ہماری برائیاں کریں گے اس کا کچھ تو گناہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو کہنے دیجیے آپ کو کسی کے کہنے سے فرق کر لیں، بھائی لوگ ہمارے دوست ہیں احباب کہتے ہیں پورا فرق، یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کہا۔ تو عزیزان بعض سے فتح حتیٰ کیا ہے، اب میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، سارے اہل سنت کے جتنے جو علماء ہیں میرے لیے قابل قدر، لیکن میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، اور تمام علماء اہل سنت کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک عالم آ کر یہ کہہ دے کہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں، چیلنج کرتا ہوں پورے عالم سنت کے تمام علماء کو، کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے، اور اگر قرآن سے ایک غیر نبی معصوم ثابت ہو گیا چیلنج ہے، کوئی ایک بھی آ کر ثابت کرتے ہیں، اگر کسی محمد کو کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصوم، ہاں پھر وہیں سے یہ بحث کھلے گی کہ غیر نبی ہے لیکن وہی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی تو میں مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اب یہ تو اپنی جگہ بحث ہو گئی، کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر اس کے قائل ہو جائیں اور اہل بیت کی عصمت ثابت ہو جائے، اگر اہل بیت کی عصمت کے قائل ہو جائے اور اہل بیت کی عصمت انبیاء کی طرح ثابت ہو جائے تو طرف مقابل کے سارے نظام خود بخود منہدم، پھر سارے کے سارے مقابل جتنے بھی نظام خود بخود۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نظام سیاسی بچانا ہے یا عقیدہ بچانا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ہم یہ بحث کر ہی نہیں رہے، ہم نے کل بھی آپ کی خدمت درج کیا تھا، نہ ہم کسی کو معصوم بنانے والے ہیں نہ غیر معصوم قرار دینا، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن سے دلیل لے کر آ رہے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دو، اور اگر نہیں ہے تو یہ سوچ لینا خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل پر آنے والے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ بحث ہمارے بنائے ہوئے کے لیے ہم کر ہی نہیں رہے، آپ سے یہ بحث ہم کر ہی نہیں رہے، اسی لیے ہم آپ کو کبھی بھی ولایت فقیہ کی دعوت نہیں دیتے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں داخل موجود ہے، وہاں نہیں بلا رہے، ہم بلا رہے ہیں ولایت امیر المؤمنین کی طرح۔ ہماری دعوت، ہمارا بلانا، آج تک کیوں بحث کرتے ہیں اس سے؟ اس لیے کہ اگر ابتدا کی اینٹ صحیح ہو جائے ساری عمارت خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ لہذا بحث اس وقت آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اہل سنت کے ہاں جو عصمت کے مسائل ہیں اس کے اندر بعض قائل کہتے نہیں، نبی قائل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہاں بہت سارے مسائل ہیں، تو لہذا بعض کی نظر حتیٰ یہاں تک ہے کہ نبی صرف ابلاغ دریافت اور ابلاغ وحی میں معصوم ہوتا ہے۔ اب اس کے غیر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ صرف نقل قول کر رہا ہو، ورنہ ہمارے نزدیک یہ تمام اقوال انبیاء کی توہین حساب ہوتے ہیں، نقل کفر نباشت کے عنوان سے صرف نقل قول کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں علماء اہل سنت کی کتابوں اور فتاوی میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر صرف نبی عمدن گناہ انجام نہیں دیتا، لیکن سہواً اور نسیاناً اس سے گناہ انجام پا سکتا ہے۔ حتیٰ بعض نے یہ کہا ہے کہ ابلاغ اور دریافت وحی کی کیفیت سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک نبی اس وقت کافر بھی ہو سکتا۔ اب ہمارے حساب سے یہ توہین ہے، لیکن ہم FIR کٹانے والے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں علمی بحث، علمی گفتگو کا علمی جواب دیجیے۔ FIR مسائل کا حل نہیں ہے، FIR کٹوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ورنہ اگر جواب ہے تو جواب دو، جواب ہے تو جواب دو، علمی جواب کا جواب علمی ہونا چاہیے۔ لہذا اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل کو موقع نہیں ہے، نہ محل ہے نہ ہماری بحث، آپ جو مرضی کہتے رہے۔ لہذا حتیٰ یہاں تک کتابوں میں ملا ہے، بعض نے تفسیر مظہری کو جا کر دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت حتیٰ شراب خواری کی تہمت
موجود ہے۔ اب ہم نہیں کہنا چاہتے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں نے عرض کیا میں اس بات کو کھولنا یہاں نہیں چاہتا، لیکن ایک عصمت کا نظریہ یہ ہے کہ جو پیش کیا اس کے مقابلے پر علماء تشیع کا عصمت کا نظریہ کیا ہے؟ حتی بعض اہل سنت کے علماء نے بھی اس نظریے کی تائید کی ہے۔ العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع تمکن منها، یا ملکہ در عصمت ایک ایسا ملکہ ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ملکہ سے کیا مراد ہوتی ہے کہ بادشاہ کی ملکہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے ملکہ کا ہونا، تسلط ہونا، کسی چیز کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھنا۔ یہ لفظ عربی میں بھی ملکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ملکہ ملکہ ایک ایسی پاور، ایک ایسی قدرت، ایک ایسی صلاحیت اجتناب گناہ پر، اس کے ساتھ کہ اس کے لیے گناہ کا کرنا ممکن ہو، یعنی قدرت پر گناہ رکھتے ہوئے بھی اس ملکے کی وجہ سے گناہ کو انجام نہیں دیتا۔ یہ عصمت کا ایک معنی ہے، یہ معنی ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عصمت مطلقہ کی تو وہاں پر اس معنی کے علاوہ کیفیت کیا ہے؟ صرف قدرت پر گناہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے، بلکہ ملکہ سے آگے بڑھ کر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ کیفیت جزو ذات بن جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت جزو ذات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ذات سے جدا نہیں ہوتی، بس جب معصوم آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اور یہ عصمت اس سے جدا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد تربیت حاصل کر کے آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ ملکہ حاصل ہو۔ لہذا اب چونکہ یہ لفظ استعمال کیا ہے تو تھوڑا سا ایک بحث کر دوں تاکہ میں بتا سکوں کہ میں ایگزیکٹلی آپ کی خدمت میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اور کیجیے گا، ملکہ یعنی ایک خاص تسلط کسی چیز کے اوپر۔ بس اب عربی میں غور کیجیے گا، اگر کوئی عمل ایک مرتبہ انجام دیا جائے تو اسے عمل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک مرتبہ کسی کو صدقہ دے دیا تو آپ کہیں گے ہمیں مولانا صاحب نے صدقہ دیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ صدقہ دیکھتے ہوئے میرا نام سخی رکھتے ہیں، نہیں ہوگا۔ ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ سے تو ضروری نہیں ہے کہ میں دیتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا تو اب میرا نام آپ حاتم طائی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ دو چار دفعہ دیکھ لیں تو کیا تب میرا نام حاتم طائی رکھتے ہیں؟ تب بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمل تکرار ہونے لگ جائے تو عادت کہلاتا ہے۔ ابھی تک فعل تھا، تکرار ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ ہمیں مولانا صاحب کی عادت ہے، عادتاً یہ عادت سے نکل کر بحث، عادت سے نکل کر اس وقت ملکہ کی بحث میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ نفس کے اندر ایسے رسوخ کر جائے کہ پھر بندہ ہر حال میں یہ کام انجام دیتا ہو۔ لہذا فعل کی بحث ایک مرتبہ دیکھا، چند مرتبہ دیکھا تو آپ نے کہا عادت ہے۔ معذرت، عادت سے آگے کیا ہے کہ اگر میں اتنی کثرت سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں کہ میری پہچان بن جائے، یعنی صرف ایک دفعہ نہیں دیا، دو تین دفعہ دکھائی نہیں دیا، میں یہ عام کام اتنی کثرت سے کر رہا ہوں، اتنی کثرت سے میں صدقہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان میرا صدقہ دینا میری پہچان بن جائے، تو جب یہ پہچان کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو کہلاتی ہے صفت۔ عمل، عادت، صفت۔ صفت کب ہے؟ کہ جب میں اس کے ذریعے سے پہچانا جانے لگوں، لیکن اس پہچان کے مرحلے سے آگے کیا ہے کہ وہ میرے نفس میں اس طریقے سے رسوخ پیدا کر لے کہ پھر مجھ سے اس کی جدائی ممکن نہ ہو۔ فرق کیا ہے صفت میں اور ملکہ میں؟ فرق یہ ہے کہ صفت کا حامل اس وقت تک دیتا ہے جب تک اس کے پاس ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، حاتم طائی کی سخاوت اس کی صفت تھی۔ کیوں؟ اتنی کثرت سے اس نے صدقات دیے، اتنی کثرت سے لوگوں کی مدد کی کہ اس کی پہچان سخاوت بن گئی تھی۔ اب یہ صفت کیوں بنی؟ روایت میں ملتا ہے کہ 8 دروازے تھے حاتم طائی کے،
اور 8 دروازوں سے آنے والے کو وہ دیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کے بھائی نے کہا کہ اس میں یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی حاتم کی طرح سے سخاوت دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کر کے دیکھ لو. کیا ہوا, حاتم کی جگہ پر بیٹھا. اب امتحان کے لیے کیا ہوا, ایک شخص پہلے ایک دروازے سے آیا, اس نے دے دیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا دوسرے دروازے سے آیا, پھر دے دیا. جب وہ تیسرے دروازے سے آیا تو اس نے ڈانٹ دیا, ابھی تو 2 دفعہ لے جا چکا ہے, اب تیسری دفعہ کیوں آیا ہے؟ اس نے نقاب ہٹا کر کہا دیکھا تجھ میں اور حاتم میں یہ فرق ہے. کہا حاتم سے میں نے 8 دروازے سے آ کے مانگا, جو کہ صفت ہے, پہچان ہے, اس کے اندر یہ قدرت ہے, جب تک ہے دے رہا ہے. یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون ہے, کتنی مرتبہ لے گیا. بس اب یاد رکھے گا, سخاوت اگر صفت بن جائے تو کم از کم انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ بار بار مانگنے والے کو بھی عطا کرتا رہتا. ابھی ملکے میں داخل نہیں ہوئی بات. صفت کے مرحلے میں بھی اگر انسان کی صفت ہو جائے سخاوت, تو وہ اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے کہ بار بار مانگنے والے کو رد نہ کرے. جب صفت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار مانگنے والے کو رد نہیں کرتا, تو جو خدا کریم مطلق ہے, کریم مطلق ہے, ناممکن ہے کہ ہمارے مانگنے سے کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ وہ عطا نہ کرے. لہذا خدا سے مانگتے ہوئے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے. لیکن آگے کا مرحلہ کیا ہے ملکہ کیا ہے؟ اب 8 دروازوں سے دیتا تھا, لیکن جب ختم ہو جاتا تھا تو 8 کے 8 دروازے بند کر دیتا. اب بند ہونے کے بعد کوئی آئے تو کہا جاتا تھا کہ لاؤ. لیکن مدینہ میں ہمیں ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس دروازے پر کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو. بس یہ گھرانہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ سخاوت اس کے ملکات میں سے ہے. جب ملکات میں سے ہے تو یہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر جب اس کے پاس دینے کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو حتیٰ اپنی ضرورتوں میں سے دینا شروع کر دیتا ہے. بس اگر دینے کے لیے کوئی نہ ہو, اس گھر کی خاتون حتیٰ اپنی چادر, اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, واقعہ دل تو بہت ہے کہ بچوں کو سنائے جائیں یہ سارے واقعات کہ اس چادر کی فضیلت کیا ہے, کہاں کہاں گئی اور کیا کیا معجزات دکھا کر آئی. جس کی چادر معجزے دکھاتی ہو وہ سیدہ خود کس مقام پر ہوگی. لہذا سخاوت ہے, ملکہ کے مرحلے میں پہنچ جائے تو ملکہ کا تقاضا کیا ہے؟ حتیٰ اپنی ضرورت میں سے دیتے ہیں. اب جس کو سخاوت کا مرحلہ ملکے کی حد میں سمجھ میں ہی نہیں آتا, اس کو یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ گھرانہ اس منزل پر ہے کہ اگر یتیم آ جائے, اگر اسیر آ جائے, اگر مسکین آ جائے, کہ سارے کے سارے آئے, ہر روز آئے, تو یہ گھرانہ اس منزل پر ہے. حتیٰ اپنی ضرورت میں سے نکال کر یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو دے دے گا. اب اعتراض کرنے والا, مجھے نہیں پتا تم کس دروازے پر جانے کے عادی رہے ہو, پلٹ کر اعتراض کیا کرتا ہے, کہتا ہے بھائی 1 آدھ روٹی دے دینا کافی تھا, 5 روٹیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو بھائی دینے والوں کو پہلے پہچان تو دے. یہ تیری طرح کو کنجوس افراد تھوڑی ہیں کہ دیتے ہوئے بھی یہ سوچیں کہ کتنا دینا ہے. مانگنے والے کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی گھرانہ نہیں ہوگا جو خود بھوکا آ رہا ہے؟ کیا اس کے بچے بھوکے نہیں ہوں گے؟ جو خود مسکین ہے کیا اس کے بچے مسکین نہیں ہوں گے؟ جو خود اسیر ہے کیا اس کے بچے مشکل میں نہیں ہوں گے؟ تو جو صورت دیکھ کر دے وہ اور ہوتا ہے, جو ضرورت دیکھ کر دے وہ اور ہوتا ہے. لہذا اسی لیے غور کیجئے گا کہ دعاؤں میں ہمیں تعلیم ہی یہ کیا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو پروردگار سے یہ مت کہو کہ پروردگار مجھے یہ دے دے, پروردگار مجھے وہ دے دے. کہ پروردگار میری اہلیت کو دیکھ کر مت دے, اپنی اہلیت کو دیکھ کر عطا کر. اس لیے کہ میری اہلیت کی بات ہوگی تو ختم ہو جائے گا, لیکن تیری اہلیت کی بات ہوگی تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا ملکہ کیا ہے؟ ملکہ ہے کہ جو انسان کے نفوس میں رسوخ پیدا کر لیتا ہے. جب رسوخ پیدا کر لیتا ہے تو حتیٰ ملکے کے مرحلے پر بھی وہ کیفیت انسان سے جدا نہیں ہوتی. لیکن اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟
جہاں پر کوئی صفت انسان کے جزو وجود ہو جائے، اس کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یعنی کیا؟ وہ ذات جس وقت خلق ہوئی ہو اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، اس کی ذات کا حصہ ہو۔ یعنی کیا ہو؟ کوئی معصوم بالذات ہو۔ اب جو بالذات معصوم ہے اس سے کبھی بھی عصمت کو جدا کرنے کا تصور، جیسے ہی عصمت کا تصور ہٹائیں گے خود بخود ذات ختم ہو جائے گی۔ بس یہ مرحلہ ضروری کیوں ہے اس کا مقدمہ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دو مقدمے میں عرض کرتے ہیں۔ پہلا، ایسی عصمت کی ضرورت کیوں ہے، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا، ممکن ہے یا نہیں خود انسان کے طہارت کے مراحل، یہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں بحث کی، عمل، عادت، صفت اور ملکہ۔ تو جب ملکہ بنتا ہے تو انسان کے وجود میں کون سا حصہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر بات پہنچتی ہے تو وہ انسان کے اندر ملکہ کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ تھوڑی سی ذرا سائنٹیفک گفتگو کر لوں، یعنی اگر انسان کے کانشیس مائنڈ کا حصہ ہے تو کیا ملکہ بن سکتا ہے؟ سب کانشیس میں چلا جائے تو کیا تب بنتا ہے؟ یا اس کے ان کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جائے؟ شعوری طور پر، تحت شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر؟ لہذا انشاءاللہ یہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ عصمت کی صحیح جائگاہ اور مقام ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ خود اب غور کیجیے گا، یہ جو عصمت ہے یہ خود انسان کی اپنی ضرورتوں میں سے ہے۔ عقلی طور پر انسان عصمت کا محتاج ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ابھی جو عصمت سے مراد لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عصمت سے مراد ایک ایسی کیفیت کہ جو انسان کو غلطی سے بچائے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب جب معصوم بالذات ہوتا ہے تو تفصیلات عرض کروں گا کہ صرف وحی کے لینے اور پہنچانے میں معصوم نہیں ہوتا، صرف دینی مسائل میں معصوم نہیں ہوتا، صرف عقلی معاملات میں معصوم نہیں ہوتا، بلکہ معصوم بالذات وہ ہوتا ہے جو اصلاً سہواً اور نسیاناً بھی خطا نہیں کرتا، اور اس سے اوپر کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں حتیٰ اس سے ترک اولا بھی انجام نہیں کرتا۔ تو یہ عصمت کے مقامات ہیں جو انسان تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ انسان کو کیا ضرورت ہے یا نہیں، یہ مرحلہ بس آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عام زندگی میں، عام کاروبار زندگی میں انسان عصمت کو تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ مطلب ہماری عام زندگی میں ہم عصمت کو تلاش کرتے ہیں یا نہیں؟ عصمت ہمیں چاہیے یا نہیں؟ تو اب عصمت کے مقابلے پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں وہ کہلاتی ہے پرفیکشن۔ پرفیکشن کیا ہوتی ہے؟ پرفیکشن وہ ہوتی ہے جہاں پر غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ پرفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ مسٹر پرفیکٹ کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ ہمیں یہ پرفیکشن ریکوائرڈ ہے یا نہیں؟ یہ ہماری عقلی ضرورت ہے یا نہیں؟ عقل انسان انشاءاللہ اس کے اور بھی عقل دوں گا کہ انسان کے اپنے وجود میں عصمت کا جو طلب ہے اور مقام ہے وہ اس کی ضرورت وجودی ہے، یعنی انسان ہے تو عصمت کو طلب کرے گا۔ اپنی جگہ بحث انشاءاللہ خدمت میں عرض کروں گا۔ آج بہت سادی سی گفتگو کر رہا ہوں ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے۔ مرحلہ کیا مرحلہ ہے؟ عام زندگی میں آپ اگر غور کیجیے گا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اب میں بعض لوگوں کے الفاظ کا سہارا لوں گا اور آپ کی ذہانت اور ذکاوت انشاءاللہ میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ میں اس سے لمٹ اس سے آگے کراس نہیں کرتا ہوں۔ غور کیجیے گا، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پر آپ اگر کسی سخت مسئلے میں آپ پیچیدہ مسئلے میں پھنس جائیں، خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آپ ہمیشہ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں جو کہ غلطی نہ کرے۔ ایسے ہی نہ کیوں اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے؟ کبھی جس کی کیس ہسٹری میں فیلیئرز نہ ہو۔ اگر اس کی کیس ہسٹری میں فیلیئرز آ رہے ہو تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں خدا نخواستہ کسی کا بائی پاس کا آپریشن ہو اور پتہ لگے ڈاکٹر صاحب پیچھے 8-10 مریض خدا کی بارگاہ میں پھر چکے۔ تو کتنے لوگ کرائیں گے بائی پاس؟ کوئی بھی نہیں کرائے گا۔ لہٰذا خود ڈاکٹرز جو ہے اس سے بڑا، البتہ یہ ان کے پروفیشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے کہ کوئی کسی کیس کو صرف اس لیے نہ لے کہ میرا ریکارڈ صحیح ہے۔
اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے. آپ کی اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اخلاصاً اپنے وظیفے کو انجام. تو بارہ کو تفصیل نہیں جانا چاہتا. ڈاکٹرز کے لیے بہت محترم ہے، ایسا ہو تو مائنڈ کرتے رہے. صرف ڈاکٹرز نہیں ہے، گھر بنوانا ہو، پتہ لگے جو انجینئر صاحب لے کر آئے ہیں پیچھے 2-4 گھر ان کے گر چکے ہیں، بنوائیے گھر سے. وکیل صاحب، ہاں کوئی سخت مرحلہ چل رہا ہو اور پتہ لگے کہ پیچھے جو 4-5 کیس ہیں ان سب کو حضرت تختہ دار پہ پہنچوا چکے ہیں، لیں گے وکیل. اب میں اگر آپ سے آ کر یہ کہوں کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، اب اس سے زیادہ اوپر نہیں جا رہا، میں یہ آگے آپ کے فہم پر چھوڑ. ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، بہت ہی مخلص لوگ ہیں، بہت ہی مخلص ہیں، بہت ہی مومن ہیں، بڑے ہی ایماندار ہیں، سینئر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. ایک عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہے. ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑے بڑے مقامات پر ہم ان کو دیکھ چکے ہیں. ساتھ ہمارے بڑے عرصے سے ہم جانتے ہیں، ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے. بیچارے بوڑھے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ سب ہیں، لیکن بس ذرا غلطی کر جاتے ہیں کہیں. ہے ڈاکٹر اخلاق دورانوں پر آپ کے تحت تک پہنچ جائے بات نہیں، اس سے زیادہ میں کراس نہیں کر سکتا. ہیں ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ہیں، مخلص ہیں، ایماندار ہیں، سینئر ہیں، ہمارے پرانے ساتھی جاننے والے ہیں، لیکن غلطی کر جاتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی بڑی مہربانی، زندگی کا مسئلہ ہے. انجینئر ہیں، یہ ساری خصوصیات رکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے بھائی بڑی مہربانی، زندگی موت کا مسئلہ ہے. وکیل، زندگی موت. بس یاد رکھے گا انسان بطور فطرت کا تقاضا ہے انسان کی کہ وہ اپنی زندگی میں پرفیکشن کو تلاش کرتا ہے. بس اب اتنی سی بات کہوں گا، جس کو دنیا اور زندگی پیاری ہے وہ دنیا میں پرفیکشن تلاش کرتا ہے، وہ دنیا میں عصمت تلاش کرتا ہے. جن کو دین پیارا ہے وہ دین میں عصمت تلاش کرتا ہے. جن کو دین پیارا ہے وہ دین میں عصمت کو تلاش کرتے ہیں. ہم معصوم تلاش صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنا دین کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ بس ابھی آخری اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں گا تاکہ بات ان کے ذہنوں میں اور اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا اور کل یہ گفتگو کا آغاز کروں گا. انسان کی زندگی کی ضرورت پرفیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں آج شاید اس کی مثال دینا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. آج جب انٹرنیٹ کی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہمارے بچے آج زبان ہی یہ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کی زبان کنیکشن، ہاں یہ بیچاری ہماری جو آج کی نسل ہے یہ بغیر کنیکشن کہہ سکتے ہیں، موبائل تو چلے نہ چلے یہ بچے نہیں چلیں گے بغیر کنیکشن سے. ایسے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے جن کے گھر وائی فائی نہ ہو، ایسے ہوٹل میں رہنا نہیں چاہتے جہاں وائی فائی نہ ہو، کھانا کھایا ہو یا نہ ہو یاد نہیں رہتا، کنیکشن 2 منٹ کے لیے چلا جائے پریشان. خود سوچو کہ بن کیا رہے ہو، جا کہاں رہے ہو، خود سوچ لو کہاں جا رہے ہو، کہاں پہنچو گے، زیادہ غور کیجیے گا. اب یہ بچے جتنے بھی ہیں آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ اگر ہر مرتبہ ایرر دینے لگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کام کر سکو گے نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا پرفیکشن انسان کی فطری ضرورت اس لیے ہے کہ جب انسان رشد اور تکامل کے سفر کو طے کرتا ہے، ترقی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، جتنا اس کا واسطہ ایرر لیس اور پرفیکٹ چیزوں سے ہوگا اتنی تیزی سے ترقی کرے گا. اب اگر ہر تھوڑی دیر میں آپ کا ڈیوائس ایرر دینے لگے کیا ہوگا؟ کچھ کر سکو گے؟ اب ڈیوائس کے ایرر کی چھوٹی سی مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، گھبرا رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. ایرر اگر ڈیوائس کرے تو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ بس یہ مثال دو ذہنوں کو تمام کرو. آج کل آپ گھر کا راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی جگہ پر جانا ہو، اب لوگ ایڈریس نہیں پوچھتے. زمانے میں ترقی کر کے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی لوکیشن بھیج دو. ہاں لوکیشن بھیج دو. جب لوکیشن آ جاتی ہے غور کیجیے گا دنیا کا کہیں کا کوئی ایڈریس ہو، آپ نے کہیں پر بھی جانا ہو، حتیٰ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہاں ہے نا، گویا ایک ترقی نے انسان کے اوپر زمین کے سارے راستوں کو ایک ڈیوائس کے اندر سمیٹ دیا. ایسا ہے نا بھائی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟
ایک ڈیوائس کے اندر آ کے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا تھا سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیا ابو طالب کا بیٹا زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاتا ہے؟ تو اس نے اعتراض کر کے کہا علی تو کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلا، محلے سے تو باہر تو بھی نہیں نکلا، اب جانے کے لیے ڈیوائس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے یا نہیں؟ ایک ڈیوائس کے اندر زمین کے سارے راستے اگر آ سکتے ہیں تو میرا مولا کائنات کے راستوں سے کیسے باتیں؟ ایک ڈیوائس میں آ سکتے ہیں تو میرا مولا کائنات کے راستوں سے باتیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا غور کیجیے گا. اب آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ گوگل استعمال کر رہے ہیں، اگر کیا ہوتا ہے معلومات پاکستان میں عام طور پر پیش آ جاتا ہے، اگر گوگل میپ ایرر دینے لگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. اگر گوگل میپ ایرر دینے لگے، جانا کہیں چاہتے ہو گے پہنچ کہیں اور جاؤ گے. لہذا اب عقلی طور پر ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی سسٹم ایرر لیس ہونا چاہیے، جہاں سسٹم ایرر لیس ہو جائے وہیں سے عصمت آغاز کرتی ہے، وہیں سے عصمت شروع ہوتی ہے. اب اتنا سا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ ایرر لیس ہوگے تو منزل پر دقیق پہنچ جاؤ گے. اگر انٹرنیٹ ایرر کرنے لگے، جانا کہیں چاہتے ہوگے، پہنچ کہیں جاؤ گے، تو اب ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں سیر اللہ کرنی ہے. اگر اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو جس کو وسیلہ بنا رہے ہو اسے معصوم ہونا چاہیے خدا تک پہنچنے کے لیے. اگر غیر معصوم کا سہارا لو گے، جانا کہیں چاہتے ہوگے، پہنچ کہیں اور پہنچ جاؤ گے، کہیں اور پہنچو گے. بس اب ایک آخری مسئلہ عرض کر رہا ہوں، رحمتوں کو تمام کروں گا کہ جب آپ کو اگر معلوم نہ ہو کہ سسٹم ایرر دے رہا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اپنے گمان میں تو آپ منزل کی طرف ہی جا رہے تھے. وہ کریم اوبر والا بیچارہ کبھی کبھار وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا بھیا میں تو ایڈریس ہی فالو کر کے آیا ہوں، آپ کا گھر نہیں مل رہا. کیوں؟ جب تک وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اصلاً متوجہ نہیں ہوتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں. لہٰذا عصمت اسی لیے ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے جانا خدا کے پاس جا رہے تھے، پہنچ شیطان کے پاس جا، اور پھر پہنچ کر کیا کہو گے؟ میں تو میپ کو فالو کر رہا تھا. عزیزان، جب انسان کی زندگی کی اتنی سی چیزوں کے اندر اسے عصمت درکار ہے تو یہ ناممکن ہے کہ خدا اپنے تمام شریعت کے نظام کو کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دے دے. لہذا پروردگار نے کسی بھی مقام پر شریعت کے نظام کو غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اب عصمت کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، تزکیہ کسے کہتے ہیں، اظہار رزق کی منزل کیا ہے، انشاءاللہ کل مطالبہ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جب شریعت کا نظام معصوم کے ہاتھ میں ہو تو صرف خود منزل پر نہیں پہنچتا، بعض اتنے بھٹکے لوگوں کو بھی منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اگر اپنے سفر کے آخری منٹ میں وہ متوجہ ہو جائے، آخری منٹ میں متوجہ ہو جائے، پوری رات اس نے لشکر یزید میں گزار دی. لیکن آخری مرحلے میں متوجہ ہو جائے تو معصوم اسے کہتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے، لعنت اللہ کی منزل سے اٹھا کر علیہ السلام کی منزل پر پہنچا. لہذا معصوم کی پیروی، معصوم کا ہونا، اگر اس سفر کو طے کرنا چاہتے ہو، لعنت اللہ کی منزل سے نکل کر علیہ السلام کی منزل میں پہنچنا چاہتے ہو، حسین کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ یہ وہ سفینہ ہے جو سریع ترین طریقے سے اللہ تک لے کر جاتا ہے. خدا جانے سید الشہداء نے خدا سے معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ سید الشہداء پوری پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے. آج دوسرا دن ہے محرم کا، دوسری تاریخ ہے، سید الشہداء کا کربلا میں ورود ہو چکا ہے. سرزمین پر پہنچے ہیں. بعض روایات کے مطابق حتیٰ حضرت کی سواری
ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی اور کئی سواریوں کو بدلنے کے بعد جب سواری نے حرکت نہیں کی حضرت کاملہ متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ عباس خیموں کو لگا دو، خیموں کو لگا دو، کاروان اترا۔ اطراف کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جنت کا سردار کربلا کی سرزمین پر زیارت کرنے کے لیے پہنچے، سلام کے گھر سے پہنچے تو امام نے پوچھا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا ماریا ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، مختلف نام ہیں کہ جو لیے گئے۔ بوڑھے شخص نے آ کر کہا مولا اس زمین کو کربلا، فرمایا پروردگار کربلا سے پناہ۔ خیمے لگ گئے۔ بعض روایات نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اذن خروج چاہا اور بھائی کے پاس آ کر کہنے لگی بھائی جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں میرے دل میں کچھ غول سے فرمایا ہاں ہونا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کا خون بہا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو کوفہ امام نے اپنے بھائی کو بھیجا جو بھائی بھی ہے، اور امام نے کہا سقطی میرا بااعتماد ساتھی۔ حتی بعض روایات نے یہاں تک نقل کیا کہ فرمایا اس کے ہاتھ پر بیعت گویا میرے ہاتھ پر بیعت۔ خدا جانے مسلم اخلاص کی کس منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ سید الشہداء کے ہاتھ کی نسبت مسلم کے ہاتھ سے پیدا ہونا کوئی عام جناب مسلم کربلا کی وہ شہادت ہے کہ جو کربلا سے پہلے اور کربلا سے دور واقع ہونے کے باوجود کربلا سے متصل ہے، اتنی متصل ہے جناب مسلم کی شہادت کربلا سے کہ کوئی جناب مسلم کو شہداء کربلا سے جدا نہیں کر سکتا۔ حتی روز عاشور، عصر عاشور جو زیارت نامہ نقل ہوا ہے کہ جس کے لیے علماء نے فرمایا گویا ایک تسلیت نامہ ہے جو پیغمبر امیر المؤمنین جناب سیدنا صلی اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کا ائمہ نے طریقہ بتایا، خود اس زیارت نامے کے الفاظ میں اور حتی زیارت اربعین میں شہداء کربلا کی زیارت کے درمیان جو اسم مبارک موجود ہے وہ جناب مسلم نمبر ہے، یعنی خود ائمہ نے حضرت مسلم کو کربلا کے شہداء کے ساتھ فرق دیا، لہذا کوئی طاقت جناب مسلم کو جدا نہیں کر سکتی۔ جناب مسلم نے جو بھی واقعات پیش آئے اس کی تفصیل انشاءاللہ کہ خدا نے توفیق دی بات خبر میں عرض کروں گا، لیکن اپنے زمانے میں جناب مسلم نے اپنی بصیرت سے وہ نقش چھوڑا کہ اگر آج زمانے کے مسلم کو سمجھنا ہو اس زمانے کے مسلم کو پہچاننا شروع کر دو۔ جو کام اس زمانے میں حضرت مسلم نے انجام دیے، اگر آج کے حسین کا مسلم تلاش کرنا ہے تو اس زمانے کے مسلم کو پہچاننے کی کوشش کرو، آج کا مسلم خود بخود سامنے آ جائے۔ صرف ایک اشارہ کر دوں، اس زمانے کے مسلم کی سب سے بڑی بصیرت کیا تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ حسین کے منتظر ہیں لیکن طاغوت خواص کو ایک ایک کر کے قتل کر رہا ہے، تو آپ کی بصیرت نے یہ تقاضا کیا کہ اگر خواص کو بچانا ہے اور اپنے زمانے کے حسین کی مدد کرنی ہے تو پھر
اب گھر میں بیٹھ کر نہیں کیا جائے گا بلکہ قیام کرنا پڑے گا تاکہ خلاص کو محفوظ رکھا جا سکے، اور امام کے آنے سے پہلے ایک ایسی حکومت کو تشکیل دے دیا جائے کہ جب امام آئے تو امام کے لیے زمینہ پوری طرح سے فراہم ہو۔ اگر حضرت مسلم اپنے قیام میں کامیاب ہو جاتے، تاریخ کا صفحہ کچھ اور رقم کر رہا ہوتا، لیکن کیا ہوا؟ بے بصیرتی کا نتیجہ مسلم کی پشت ہے۔ جناب مسلم کی شہادت نے سید الشہداء کے ارادے کو کوفے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف پھیر دیا۔ یعنی کیا؟ جہاں مسلم شہید ہو جائے اور شیعہ بیدار نہ ہو، وہاں حسین مدد کے لیے نہیں آتے۔ میں بہت سنگین جملہ کہہ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم اپنے زمانے کے نہ مسلم کو پہچان پائیں، نہ اپنے زمانے کے مسلم کی پشت کو مضبوط کر پائیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے زمانے کے مسلم کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا پھر زمانے کا حسین ہماری طرف نہیں آئے گا۔ میں یہ سارے مطالب تفصیل سے کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اور میرے پاس اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ اپنے زمانے کے حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اپنے زمانے کے مسلم کو پہچانو۔ ہمارے زمانے کا مسلم کون ہوگا؟ ہر وہ شخص، ہر وہ عالم، ہر وہ فقیہ اپنے زمانے کا مسلم بن سکتا ہے جو منتظر حسین کے آنے سے پہلے قیام کرے، حکومت الہیہ کو اس نیت سے قائم کرے کہ جب حسین آئے گا تو یہ حکومت اس کے حوالے کر سکے۔ اب اگر اپنے زمانے کا کوئی فقیہ ایران کی سرزمین پر یہ کام کر رہا ہو، خود بخود اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا۔ اگر لبنان کی سرزمین پر کوئی کر رہا ہو، اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا۔ اگر نائجیریا کی سرزمین پر کوئی کر رہا ہو، اپنے زمانے کا مسلم بن جائے گا۔ اگر یمن کی سرزمین پر کر رہا ہو، اپنے زمانے کا مسلم بن چلا جائے گا۔ بس جتنے مسلم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اتنا آنے والے حسین کے لیے ظہور خود بخود آمادہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ اپنے مسلم کو پہچانیں اور اپنے مسلم کی پشت کو مضبوط کریں۔ مسلم کی پشت مضبوط ہو تو پھر حسین کو کوئی آنے سے روک نہیں۔ لیکن اگر مسلم کا ہی تحفظ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کل تک ہزاروں جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا تو آ گیا تھا۔ اور یہاں حسین علیہ السلام کربلا سے نزدیک ہوا چاہتے ہیں اور راستے میں ہیں، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع کو اپنی زبان سے جاری کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ جب جناب عباس کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ تڑپ کر رہے ہیں، سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو، زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک مرتبہ بڑے ادب کے ساتھ گھوڑا اپنے امام حسین کے نزدیک لائے اور نہایت ادب کے ساتھ پوچھا، مولا اس آزردہ خاطری کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں سے اشک کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنسو بہاتے ہوئے حضرت نے اپنی انگلیوں کے درمیان اشارہ کر کے کہا، عباس ذرا دیکھو تو سے۔ جب جناب عباس نے نگاہ کی تو دیکھا کوفے کے دارالامارہ کی سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچے مقام پر مسلم زخموں سے چھوٹے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور ظالم تلوار لیے پسے پشت، اور اتنے میں آپ نے دیکھا کہ تلوار نے حرکت کی، حضرت کی گردن تنے اطہر سے جدا ہوئی اور پھر ملعون نے اس اونچے مقام سے آپ کے جسد اطہر کو زمین پر اٹھایا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں
بے احترامی کا شکار ہو رہا ہے۔ حتی بعض تواریخ میں لکھا اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ حضرت کے پیروں میں رسی باندھ کر آپ کے جسد اطہر کو کوفے کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ ان بے احترامی کرنے والوں سے ایک مرتبہ پوچھو تو صحیح، جس کا لاشا گھسیٹ رہے ہو اس کی نسبت تمہارے پیغمبر سے ہے کیا؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ منظر دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عباس کو جلال آیا، لیکن حضرت نے فرمایا عباس ابھی نہیں، خدا جانے جناب عباس کے صبر کا امتحان کہاں رہا۔ عباس خیموں کو لگا دیا گیا۔ حضرت مسلم کی زوجہ حضرت عباس کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ جب خیموں کو لگایا، بہن کے خیمے میں گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا جناب مسلم کی چھوٹی سی بیٹی ہے 4 سال، اس کو گود میں بیٹھا کر اس کے سر پر بڑی نوازش سے حسین نے ہاتھ کرنا شروع، آنکھوں سے اشک بھی جاری۔ کہا میری بیٹی آج سے تجھے کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو مجھے اپنی باپ کی جگہ سمجھ کر مجھ سے کہہ، نبوت کے گھرانے کی پرورش یافتہ بچی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی ماموں آپ مجھے ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو نوازش کیا جائے۔ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، جواب نہیں دے پا رہے ہیں حضرت، لیکن اس میں ایک جملہ کہوں گا، سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے، ابھی تو باپ کی شہادت کی خبر بھی نہیں ملی ہے، حسین جیسا شفیق امام پیار کر رہا ہے، نوازش کر رہا ہے، لیکن ہائے میری بیوی سکینہ کی تسمات، وہاں کربلا کے پٹ میں آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے سکینہ کو کوئی نوازش کیا کرتا، کوئی تازیانے لگا رہا تھا، کوئی سکینہ کے تماچے لگا رہا تھا، کوئی میری بیوی کے کانوں سے کہا۔ ہماری عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارگاہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع زام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، بارگاہ تمام مؤمنین، تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، دشمنان دین، دشمنان عزاداری، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ ایک چھوٹی سی درخواست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں کہ سیلاب کی کیفیت سے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بہت شدید تباہی، خصوصاً بلوچستان میں بہت شدید تباہی زدہ آئی ہے، سینکڑوں افراد غرق ہو کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں خبر ملی ہے کہ انہوں نے جو اپنے غرق شدہ افراد تھے ان کے جنازے تلاش تو کر لیے، لیکن ایک مدت تک منتظر رہے کہ پانی کے کھڑے ہونے کے باوجود وہ اپنے عزیزوں کو دفنا نہیں پائے۔ کسی کا عزیز دفن نہ ہو پائے، اس کیفیت کو شاید ہم سے زیادہ کوئی درک نہیں۔ ان تمام جتنے بھی افراد ہیں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان تمام جتنے بھی مومنین مسلمان اس میں جا بحق ہوئے، خدا ان سب کو غریق رحمت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عنایت کرے۔ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں بہت شدید تباہی آئی ہے۔ یہ مدد آپ نے
مومنین کو نہیں کر بلکہ کربلا کا جو ایثار و قربانی کا درس ہے، رنگ و نسل و مذہب سے ماورا ہو کر تمام ہمارے مسلمان بلوچستان کے اور دیگر علاقوں کے جو مسلمان بھائی ہیں بنام سید الشہداء مدد کیجیے۔ ہمارے کچھ عزیز، ہمارے کچھ مومنین، ان کے لیے ریلیف فنڈز کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ تک اطلاعات پہنچ جائیں گی۔ جو بھی مدد کر سکتے ہیں